کائنڈلی مجھے بتا دیں قرآن میں کس جگہ لکھا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ رسول کو بھی نہیں اجازت دی گئی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے رکھیں امید کہ یہ ہمیں کچھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ مجھے آپ اس بات کی ذرا تھوڑی وضاحت کر دیں تو پھر آگے میں بات کرتا ہوں آپ. ٹھیک ہے. وتعاون البر والتقوی، ایک دوسرے سے تعاون کرو. ٹھیک ہے. تعاون کس چیز کا ہوتا ہے؟ تعاون کرو. ہاں، تعاون اس چیز کا ہوتا ہے کہ میرے پاس 10,000 روپے میں آپ کو دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اگر میرے پاس ہے ہی نہیں، میں دے ہی نہیں سکتا، تو میرا آپ کے ساتھ تعاون کیا کرنا ہے میں نے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں قرآن میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو مطلب دعا کے طور پر اگر کرنا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. یہ آپ میں ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہوں، یہ بالکل نہیں اس کا ہے کہ آپ عبادت میں کسی چیز کو شامل کرتے ہیں. نہیں، آپ نے سوال جو کیا نا، دیکھیں نا، آپ پہلے تو آپ سوال یہاں تو سوال میں آپ کنڈیشنز لگائیں کہ بھائی یہ میری بات اس ہے. آپ کا یہ کہ مجھے قرآن میں کہیں نظر نہیں آیا کہ کوئی بندہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا، تو میں آپ کو 10,000 دے سکتا ہوں. تو پھر آپ کا سوال تو جواب آ گیا. نہیں، آپ نے دعا کی بات ہی نہیں کی نا. آپ بات کو کلیئر کریں پہلے کہ بھائی بات کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. بات آپ آدھی نہ کریں نا، آپ پوری بات کر کے پھر آپ چپ رہیں، پھر ہم آپ کو عرض کریں گے. تو اب آپ نے جواب دیا کوئی مطلب، اب آپ دیکھیں نا، اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ بندہ دے سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں نہیں لکھا کہ کوئی بندہ کسی کو دے سکتا ہے. اب آپ مان لیں کہ کوئی دے سکتا ہے بندہ. میں نے کب کہا میں نے نیکی کے کام میں کہا، عبادت میں نہیں کہا. نہیں، آپ نے پہلے سوال میں نہ عبادت کا ذکر کیا ہے نہ نیکی کا ذکر کیا ہے. سوال میں آپ نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک میں اس طرح ہے کہ کوئی بندہ کسی کو نہیں دے سکتا. اب دوبارہ آپ نے سوال ذرا رپیٹ کریں اس کو. آپ نے اس میں جی محمد تروی صاحب انہوں نے یہ کہا کہ عبادت کا یا نیکی کا، یا صرف انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بندہ کسی کو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ انہوں نے کہا میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ مجھے آپ نے کہا کہ نہیں کہا یہ بات؟ مجھے نہیں، آپ نے کہا، آپ نے کہا ہے، آپ نے یہی کہا ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کوئی بندہ کسی کو نہیں دے سکتا. تو اب آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہے. اب آپ خود سوچیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر آپ پڑھیں. بات کا موقع تو مجھے کرنا دیں، مجھے بات کرنے کا. دو لوگوں میں بات کا موقع آپ کو بات، ہاں جی، آپ سوال دوبارہ کریں اور پوری کنڈیشن کے ساتھ کریں. اگر آپ اس طرح بغیر کنڈیشن کے کریں گے تو آپ کہیں گے پھر آپ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے وہ نہیں کہا. آپ پوری بات کریں. اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ کیا قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ آپ عبادت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی سے مطلب مانگ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، عبادت تو صرف اللہ کی ہے، لیکن عبادت کے علاوہ ایک چیز ہے کہ مانگنا. تو کیا آپ یہ کر سکتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھیں کہ وہ ہمیں دے دے گا؟ عبادت کیا مطلب؟ عبادت کیا مطلب؟ دیکھیں عبادت ایک الگ چیز ہے، وہ تو صرف اللہ کی کرنی ہے. ہاں، اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی کو دے، بس آپ کا سوال آ گیا. ہم نے یہ سمجھا کہ عبادت کے علاوہ کیا بندہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے یا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے. قادر کسی چیز پہ قادر ہے کوئی بندہ؟ بھائی قادر تو اللہ، دیکھیں یہ بات ہی غلط ہے نا. قادر تو اللہ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اسباب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے. اچھا، یہ اب آپ مجھے لگے گا آپ بات سے نہ مکر جائیں گے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ اکثر جاہل عوام مزاروں پہ جا کے دعا کر رہی ہوتی ہے. میری آنکھوں دیکھا حال ہے، رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اکثر سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ولیوں کی قبروں پہ جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہ وہاں جا کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کا نام لے کے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے حال پہ یہ کرو، ہمارے حال پہ یہ کرو. پچھلے دنوں میں ایک مسجد میں پڑھنے گیا تو ایک بریلوی مولوی، مختصر سوال کو مختصر کریں، سوال کو مختصر کریں. جی بس بات سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی آپ کی. جگہ پہ دیکھا ہے کہ اکثر بریلوی اللہ کے علاوہ دوسرے کے ناموں لے لے کے پکار رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بھی پکاریں یا کوئی دعا کریں. پہلے اب آپ نے خاموش بس آپ کی بات آ گئی. جی جی، حضرت کی بات کو کم سے کم مکمل سن لیں. اب آپ کی بات آ گئی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ بیچ میں نہ بولیے گا. پہلے تو آپ کو کیا علم غیب ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں بات کروں آپ مانیں گے نہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نہیں مانوں گا یا کوئی مانوں گا؟ آپ اگر آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو علم غیب تو نہیں ہے. آپ قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے میں نہیں مانوں گا، یہ آپ انداز اپنا مختلف جو ہے نا، یہ چیزیں علماء سے ملیں، بات کریں تو آپ اپنی بات کر کے خاموش ہو جائیں. پہلی بات یہ کہ امداد کرنا وسیلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھایا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے پہلا. ٹھیک ہے، آپ ہماری ایک تفسیر دیکھ لیں، تبیان القرآن.
آپ ابھی پلے اسٹور سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پوری تفسیر لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے. آپ نے دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ. پہلا اصول یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دینا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود وسیلہ سکھایا ہے، اور اپنا یا محمد کے الفاظ بھی ہیں. 1385 نمبر ابن ماجہ میں حدیث ہے. نسبت سے پوری کتاب الوسیلۃ عند المحدثین، وسیلہ مانگنا. آپ علیہ السلام کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، اولیاء کرام کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، کسی کا بھی آپ نیچے وسیلہ لے سکتے ہیں. اس میں اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشریع سارے متفق ہیں کہ آپ کسی کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ کے نبی سے وسیلہ، اور اولیاء کرام کا وسیلہ. ٹھیک ہے جی. جب آپ کسی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، نبی علیہ السلام کا وسیلہ لے سکتے ہیں. اللہ کے ولی کی کسی بھی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا کیا لیں گے؟ آپ وسیلہ لیں گے. یعنی کہ لازمی نہیں کہ وسیلہ لیں، لیکن لے تو یہ جواز کے کام آ جاتا ہے کہ ہاں بھی یہ جائز ہے. وسیلہ لینا کیا ہے؟ جائز ہے. 3 چیزیں یہاں تک کلیئر ہوگی آپ کی بات؟ جی میں ٹھیک. ہاں، یہ تو اللہ، یعنی کہ پہلا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کا وسیلہ، پھر اولیاء کرام کا وسیلہ. یہ بہتر ہے. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے آپ دعا مانگے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا جو ہے وسیلہ مانگے. بات یہاں تک ہوگی. اب اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کوئی بھی بزرگ ہے کہ یہ آپ مجھے دے دیں، ٹھیک ہے. اب اس پر اختلاف ہے ہمارا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہو گیا کیونکہ وہ قبر والے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دے دیں. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے کہ کسی پر ایسے ہی کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے. آپ اس کی نیت کو پہچان لیں کہ اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قبر والا اپنی خود میری مدد کرے گا، اللہ کی مدد کے علاوہ یہ قبر والا خود میری مدد کرے گا، اللہ کی اس مدد اس میں شامل حال نہیں ہوگی، پھر تو ہم تمہارے اس نظریے سے متفق ہیں. ہم اسے آپ کے نظر. ہاں، اگر وہ اگلا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ولی جو اس کو میں پکار رہا ہوں، یہ اللہ کا ولی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کے مجھے دے گا، تو پھر ہم کہیں گے کہ اس پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اس میں بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں جس کے بارے میں محدثین نے ان چیزوں کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو پکارنا یا کسی اور کو پکارنا، تھرڈ پرسن کو پکارنا، اس میں ہم صرف اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کافر نہیں ہے، یہ بندہ مشرک نہیں ہے. دوسرے بندے کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہو جاتا ہے. اختلاف یہاں پر آ جاتا ہے کہ وہ جو اللہ کے ولی کو ڈائریکٹ پکار رہا ہے کہ مجھے یہ عطا فرما یا مجھے یہ دیں، وہ بندہ مشرک ہے، کافر ہے یا مسلمان رہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا. اگر وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ خدا ہے اور اپنی طرف سے دے گا تو پھر تو یہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی چیز کو ماننا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، اگر وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے دیں، جس طرح دنیا میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے دیں، اور آپ کا نظریہ یہی کہ یہ مجھے اپنی طرف سے نہیں دیں گے، یعنی انہوں نے پیسے کمائے ہیں لیکن طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شامل ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر نہ آپ کافر ہوں گے نہ کوئی کافر ہوگا. تو یہاں اب آ کے نظریے پر بات ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی نے قبر پر اگر سجدہ کر لیا تو وہ مشرک ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے. قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، تو قبر کو سجدہ کرنے والے کو آپ مشرک نہ کہیں. ہمارا یہ نہیں کہ آپ قبر کو سجدہ کریں. ہم بیچ میں ہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشرک ہے، ایک بندہ اس کو سجدہ کر رہا ہے، ہم بیچ میں. ہم کہتے ہیں یار مشرک نہیں ہے اور یہ جو کام کر رہا ہے اور یہ سجدہ بھی کرنا جائز نہیں ہے. ایک نہ مشرک ہے نہ سجدہ کرنا جائز ہے، ناجائز ہے اور حرام کام ہے. ہمیں بیچ میں کہ حرام کام ہے. تو ہم دونوں کو سمجھاتے ہیں بھائی تم اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، اس کو مشرک نہ کہو، اور اس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سجدہ نہ کریں، یہ گناہ ہے. ہم آگے بیچ میں. اب اس بات کو سمجھیں. عوام کر رہی تو اس کو ہمارے اوپر نہ تھوپے کہ بھئی یہ سنی کرتے نہیں. عوام کو سمجھانا ہوتا ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے. جس طرح کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نماز نہ پڑھو. یہ بات ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے رسول کا وسیلہ مانگو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ کے ولی کا وسیلہ مانگو. اگر یہ ڈائریکٹ اس کو کہتا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ مجھے دے گا یا اس کے وسیلے سے مجھے ملے گا، اس کو ہم جائز قرار دیتے ہیں. لیکن بہتر طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا ہے.